السلام علیکم دوستو، آج ہم 23ویں 24ویں اور 25ویں بند کا مطالعہ کریں گے۔ 22ویں بند میں موجودہ مسلمانوں کے کردار کا موازنہ ان کے آباء و اجداد کے کردار سے کرنے کے بعد اب 23ویں بند میں ان نام نہاد شکوہ کناں مسلمانوں کی حقیقی تصویر دکھائی جا رہی ہے۔ مثل انجم افق قوم پہ روشن بھی ہوئے، بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے، شوق پرواز میں مہجور نشیمن بھی ہوئے، بے عمل تھے ہی جوان دین سے بدزن بھی ہوئے، ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا۔ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے تو تمہیں بحیثیت قوم عروج عطا کر کے ستاروں کی سی بلندی عطا فرمائی تھی، مگر تم طریقہ محمدی کو چھوڑ کے دوبارہ کفر کی طرف پلٹ گئے ہو، دنیاوی ترقی کی دوڑ میں اپنا وطن بھی چھوڑ چکے ہو، بے عملی تو پہلے ہی سے تھی، اب بد عقیدہ ہو کے دین سے بھی بیزار ہونے لگے ہو۔ نئی تہذیب کی چکا چوند نے تمہیں ہر پابندی سے آزاد کر دیا ہے، اور تمہیں کعبے سے نکال کے بت خانے میں دوبارہ لا بسایا ہے، گویا صراط مستقیم سے تمہیں برگشتہ کر دیا گیا ہے۔ 24ویں بند پہ آ جائیے، اس میں مزید بیان کیا جا رہا ہے کہ تم عجیب قسم کے مجنو ہو، تم خون دینے والے مجنو نہیں، چوری کھانے والے مجنو بن چکے ہو۔ کیس زحمت کش تنہائی یہ صحرا نہ رہے، شہر کی کھائے ہوا بادی یا پیما نہ رہے، وہ تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے، یہ ضروری ہے کہ حجاب رخ لیلا نہ رہے، گلہ جور نہ ہو شکوہ بیداد نہ ہو، عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو۔ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تمہیں مادر پدر آزادی مل جائے، اور ہر قسم کی شرعی و اخلاقی پابندیوں سے تمہیں آزاد کر دیا جائے۔ تم ایک ایسے مجنو بن چکے ہو جو مشقت سے کتراتا ہے اور آزادی شتر بے مہار آزادی چاہتا ہے۔ اس کے بعد 25ویں بند میں ان کی امت مسلمہ کی لگنے والی اصل بیماری کی تشخیص اور اس کا وافی شافی علاج بھی بتایا جا رہا ہے۔ عہد نو برق ہے آتش زن ہر خرمن ہے، ایمن اس سے نہ کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے، اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے، ملت ختم رسول شعلہ پیرہن ہے، آج بھی وہ جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ بتایا جا رہا ہے کہ امت مسلمہ کو لگنے والی جو بیماری ہے وہ عہد نو کی، یہ تہذیب نو ہے۔ اس مادی ترقی کی بدولت یہ پھیلتی ہوئی جو مغربی تہذیب ہے، یہ آگ ہے، اس سے کوئی صحرا محفوظ ہے اور نہ کوئی گلشن محفوظ۔ پرانی اقوام تو خاص طور پہ اس کا ایندھن، اس تہذیبی جلغار کا ہدف ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو امت مسلمہ کے دامن تک پہنچ چکی ہے، بلکہ اسے اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ اس آگ سے بچنے کا کافی اور شافی علاج یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسی ایمانی قوت پیدا کی جائے، تاکہ آگ کو پھر گلزار ہونے کا حکم دیا جائے، اور آج بھی وہ دوبارہ صدا گونجے کہ یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم۔ جزاکم اللہ خیر۔